تلاوت کیا جائے اور معنی کے اعتبار سے اس پر عمل کیا جائے، اور اس کا جو بیان تھا وہ بیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا گیا، آپ اپنے جس الفاظ میں چاہیں اس کو بیان کر دیں اور جس طرح چاہیں اس کو کر کے دکھا دیں، چونکہ بیان ایسا تھا کہ وہ صرف لفظ سے کہنے کا نہیں تھا، بیان کا بہت سارا حصہ ایسا تھا جو کہ عمل کرنے کا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی منگایا اور وضو کیا، 3 مرتبہ ہاتھ دھلا، اس کے بعد کلی کی، ناک میں پانی ڈالا، چہرہ دھلا 3 مرتبہ، پھر 3 مرتبہ دایاں ہاتھ دھلا، پھر 3 مرتبہ بایاں ہاتھ دھلا، پھر مسح کیا، شروع سے آخر تک لے گئے، آخر سے شروع تک لے آئے، اور اس کے بعد 3 مرتبہ دایاں پاؤں دھلا اور 3 مرتبہ بایاں پاؤں دھلا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہی وضو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لیجئے یہ بھی بیان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کا طریقہ بیان کر رہے ہیں لیکن زبان سے نہیں بیان کر رہے ہیں، پانی لے کر کے ہاتھ پاؤں دھلتے ہوئے بتاتے ہیں کہ یہ وضو ہے، اور جو آدمی اس طریقے سے وضو کرے اور 2 رکعت نماز پڑھے، اس میں اپنی طبیعت سے بات نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس طریقے سے بخش دیتا ہے۔ بہت سارے اعمال تھے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے بیان کرنے کے بجائے عملاً کر کے دکھاتے تھے۔ 5 وقت کی جو نمازیں ہیں اس کو بھی آپ نے پڑھ کے بتایا، بلکہ ایک آدمی آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے نماز کا وقت بتا دیجئے۔ آپ نے کہا کہ ٹھہر جاؤ۔ 2 دن آپ نے نماز پڑھائی، یعنی 10 نمازیں پڑھائی، 5 نمازیں پہلے دن پڑھائیں اولے وقت میں، اور 5 نمازیں دوسرے دن پڑھائیں آخری وقت میں۔ 2 دن وہ آدمی بیٹھ کر کے انتظار کرتا رہا، دیکھتا رہا، تاکتا رہا، جب اس کی موجودگی میں 10 نمازیں آپ پڑھا چکے تو کہتے ہیں کہ اچھا تو وہ پوچھنے والا آدمی کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت میں موجود ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ یہی نماز کا وقت ہے۔ اس سے زبانی نہیں بتایا کہ فلاں وقت سے فلاں وقت ظہر ہے اور فلاں وقت سے فلاں وقت تک عصر ہے اور فلاں وقت سے فلاں وقت تک مغرب ہے، یہ اوقات اس طریقے سے زبانی نہیں بتائے۔ 2 دن نماز پڑھ کر کے اور 2 دن اس کو نماز پڑھا کر کے اس کے بعد کہا کہ یہی وقت ہے نماز کا، والوقت ما بین الوقتین، اور فرمایا کہ پہلے دن میں نے جس وقت نماز پڑھی اور دوسرے دن جس وقت نماز پڑھی، ان دونوں کے درمیان ہر نماز کا وقت ہے۔ پہلے دن ظہر اولے وقت میں پڑھی اور دوسرے دن آخری وقت میں پڑھی، تو پہلے دن جس وقت شروع کی اور دوسرے دن جس وقت ختم کی، ان دونوں کے درمیان کا سارا وقت ظہر کا وقت ہے۔ ایسے ہی ہر نماز کا وقت آپ نے بتایا کہ ہر نماز کا وقت دونوں نماز کے درمیان ہے۔ بہت سارے کام تھے جو آپ زبانی بیان کرنے کے بجائے عمل کر کے بتاتے تھے اور دکھاتے تھے اور اس کے ذریعے سمجھاتے تھے، کیونکہ عملاً جو کام دکھایا جائے گا وہ اس طرح پختگی سے بیٹھے گا کہ صرف زبانی کہہ دینے سے شاید وہ بات اتنی آسانی سمجھ میں نہ آئے۔ تو یہ بیان تھا۔ اب بیان کے اندر یہ بات نہیں رکھی گئی کہ جس طریقے سے قرآن مجید کے الفاظ تلاوت کی جاتے ہیں ایسے اس کے الفاظ تلاوت کی جائیں، کیونکہ اس بیان میں بہت سارا حصہ تو ایسا تھا کہ جس کے کوئی الفاظ ہی نہیں تھے، وہ تو آپ نے عمل کر کے دکھا دیا، الفاظ سرے سے نہیں تھے، یا 2-1 لفظ بیان کیا، باقی سب عمل کر کے دکھلا دیا۔ اس لیے اس بیان کو اللہ تعالیٰ نے اس پابندی سے آزاد رکھا۔ اب یہ قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان، یہ 2 چیزیں قرآن مجید کے ذریعے سے ثابت ہوتی ہیں، اور انہی 2 چیزوں کی مجموعی مقدار کے مطابق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے تمہارا دین میں نے پورا کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین کے پسند کر لیا۔ تو قرآن مجید کے ذریعے اور اس کے بیان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں رہ گئی، اور اب اس پر کسی قسم کی زیادتی نہیں کی جا سکتی ہے۔ اگر اس پر کوئی شخص زیادتی کرتا ہے اور جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اس کو بھی وہ اختیار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ دین ہے، تو اس سے بڑھ کر کے جھوٹا کون ہو سکتا ہے؟ اگر اس کو دین مان لیا جائے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے غلط بیانی کی، دین کو پورا نہیں کیا، اور کہتا کہ ساتھ دین پورا ہو گیا۔ تو اس سے بڑھ کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے حیائی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان اور اللہ تعالیٰ کے قرآن کے ذریعے سے مکمل ہو گیا۔
اللہ تعالیٰ کا قرآن ہمارے درمیان موجود ہے اور ہر ایک اس کو جانتا ہے۔ اس قرآن کا جو بیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں دیا اور مختلف اوقات میں کر کے بتایا، وہ بیان بھی صحابہ کی نگاہوں کے سامنے تھا اور ان لوگوں نے اپنی عملی زندگی میں اس کو داخل کر رکھا تھا، اور بعض باتیں ایسی ہوتی تھیں جو عام صحابہ کو نہیں معلوم تھی، کسی ایک کو معلوم ہے اور اس پر عمل کا وقت آیا تو اس صحابی نے اس کو بیان کر دیا، اور اس طریقے سے معلوم ہو گیا کہ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے۔ صحابہ کرام میں یہ چیز چلتی رہی اور ان کے یہاں کسی قسم کا کوئی خطرہ اور اندیشہ نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بارے میں بہت زیادہ محتاط تھے، اور ان کے سامنے ایک خطرہ تھا جس کی بنا پر وہ محتاط تھے۔ وہ خطرہ کیا تھا؟ منافقین کا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ مسلمانوں میں کچھ تھوڑے سے لوگ ایسے ہیں جو منافق ہیں، اور وہ قطعاً نہیں چاہتے کہ اسلام اپنی صحیح اور اصلی شکل میں رہے، لہذا انہوں نے اس بارے میں بڑی سختی کر رکھی تھی۔ کوئی آدمی اگر کوئی ایسی حدیث بیان کرتا جو عام مسلمانوں میں موجود نہیں ہے اور رائج نہیں ہے، اس لیے کہ اس موضوع کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، تو وہ سختی کے ساتھ پوچھتے تھے کہ اس کا ثبوت لاؤ، اس پر شہادت لاؤ۔ اب ان کی سختی کو دیکھ کر کے منافقین کو یہ جرأت ہی نہیں ہو سکی کہ دین کے بارے میں کوئی بات کہہ سکیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر ہم کوئی ایسی بات کہیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی ہے تو ہمیں کوئی گواہی نہیں مل سکتی ہے، اور ایسی صورت میں ہماری پیٹھ پر درے لگیں گے اور ہماری حالت بگڑ جائے گی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری جیسے انسان کو دیکھیے، وہ گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اور جا کر کے ان کو خطاب کیا، 3 مرتبہ سلام کیا، جواب نہیں ملا تو واپس چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نکلے کہ ابو موسیٰ اشعری نے مجھ کو بلایا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ وہ موجود نہیں ہے۔ پتہ لگایا کیا بات ہوئی، کیوں چلے گئے، تو بلایا گیا، ان کو پوچھا تو انہوں نے کہا کہ صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 مرتبہ اجازت طلب کرو، اگر اجازت دی جائے تو ٹھیک ہے ورنہ واپس ہو جاؤ۔ تو میں نے 3 مرتبہ سلام کیا، اجازت چاہی، آپ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تو واپس آ گیا۔ بات تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چڑھ بیٹھے کہ لاؤ ثبوت پیش کرو، ثبوت پیش کرو ورنہ پھر پیٹھ پر درے لگیں گے۔ اب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی سختی کی کہ وہ اٹھے وہاں سے اور انصار کی جماعت میں پہنچے تو لوگوں نے دیکھ کر کے پہچان لیا کہ کوئی معاملہ گڑبڑ ہوا ہے، ان کے ساتھ کوئی پریشانی پیش آ گئی ہے۔ وہاں مجلس سے پہنچے، سلام کیا اور اس کے بعد کہا کہ آپ لوگوں میں سے کس نے یہ حدیث سنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تو وہ لوگ ہنس پڑے، کہا کہ ہم تو سبھی لوگ جانتے ہیں اس کو، ہمارا ایک چھوٹا آدمی بھی اس کی گواہی دے دے گا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ اور اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی گواہی دے آؤ۔ چنانچہ انہوں نے جا کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے گواہی دی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ دیکھو، میں نے کسی تہمت کی بنا پر یہ سختی نہیں کی تھی، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی غلط بات منسوب نہ کر سکیں، اس لیے میں نے یہ سختی کی تھی۔ تو ان کی سختی کی بنا پر یہ فائدہ ہوا کہ منافقین کا جو طبقہ تھا اس کو کوئی غلط بات پھیلانے کا موقع نہیں مل سکا، وہ دب کر کے اس طریقے سے رہ گیا کہ پھر اس کی جرأت نہیں ہو سکی۔ بعد میں خلفائے راشدین کا زمانہ جب تقریباً خاتمے پر آیا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اختلاف ابھر کر کے سامنے آیا، جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور اخیر میں شروع ہو گیا تھا، تو دھیرے دھیرے گڑبڑ شروع ہوئی، کیونکہ جو لوگ بدماش تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پردے میں دین اسلام کو بگاڑنا چاہتے تھے، ان لوگوں نے اپنے خاص لوگوں میں فتنے پھیلانے کے لیے غلط عقائد بیان کرنے شروع کر دیے تھے۔ لیکن ابھی یہ بات منظر عام پر نہیں آتی تھی، اندر اندر یہ بات چل رہی تھی۔ جب ذرا اور معاملہ ڈھیلا ہوا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً اپنے معاملے میں بے بس ہو گئے اور اس کے بعد ان کو شہید بھی کر دیا گیا، تو ان لوگوں کو ذرا سا اور کھل کر بات کرنے کا موقع ملا۔ اب کچھ اس طرح کی باتیں بیان کرنے لگے جو کہ دین اسلام کے خلاف معلوم ہوتی تھی۔
یہ حالات جب گڑبڑ ہونا شروع ہوئے تب یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ بھائی یہ تو ایک ایسا فتنہ کھڑا ہو گیا ہے جس میں یہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کون جھوٹ بولتا ہے اور کون سچ بولتا ہے۔ اب ہونا یہ شروع ہوا کہ ان لوگوں نے بہت ساری احادیث گڑھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنی شروع کر دی۔ اب تک یہ صورت تھی کہ جو آدمی کہتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے لوگ اس کو تسلیم کر لیتے، لیکن جب یہ فتنہ ابھرا اور شیعوں اور سبائیوں کی شکل میں بعض قومیں ظاہر ہوئیں اور انہوں نے بعض عجیب و غریب باتیں بیان کرنی شروع کی تو اب لوگ چونکے کہ یہ تو معاملہ کچھ گڑبڑ ہے، اور اندازہ ہوا کہ یہ لوگ اپنے فتنے کو جاری رکھنے کے لیے اور اپنی غلط بات کو امت میں پھیلانے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ گڑھتے ہیں۔ اب ان لوگوں نے راستہ اختیار کیا۔ کیا راستہ اختیار کیا؟ کہ اگر کوئی شخص حدیث بیان کرتا ہے تو کہتے تھے کہ سند لاؤ، یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے تو یہ بات تم کو کس نے بتائی، اس کا حوالہ پیش کرو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کے مقدمے میں ہے کہ جب کوئی آدمی کہتا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے، تو ہم کان لگا کے سنتے تھے اور بڑے غور سے سنتے اور مانتے تھے۔ فلما رکب الناس الصعب والذلول طلبنا منہ الاسناد، یا اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اس کے بعد جب لوگ بے قابو ہونے والی اور قابو میں رہنے والی دونوں قسم کی سواریوں پر سوار ہو گئے، یعنی جھوٹ، غلط اور صحیح دونوں قسم کی باتیں کرنی شروع کر دی، تو اب ہم نے لوگوں کی طرف غور کرنا اور کان لگانا بند کر دیا۔ اب اگر کوئی آدمی کوئی بات کہتا تو ہم کہتے کہ سند لاؤ، یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے، اس کا ثبوت پیش کرو، تم نے کس سے سنا اور اس نے کس سے سنا۔ ابھی صحابہ کرام بہت بڑی تعداد میں موجود تھے، اگر کوئی کہتا کہ صاحب میں نے ابو ہریرہ سنا ہے تو لوگ جا کے پوچھ سکتے تھے ابو ہریرہ سے کہ آپ نے حدیث بیان کی ہے کہ نہیں کی ہے، اور فوراً اس کا جھوٹ پکڑا جاتا۔ کسی اور صحابی کا حوالہ دیتا تو یہ دیکھا جاتا کہ یہ تو یمن میں رہتا تھا، اس صحابی کے انتقال کے بعد تو یہاں آیا ہے، یہ کیسے کہتا کہ میں نے اس سے سنا، لہذا فوراً پکڑا جاتا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ غلط بیانی کر رہا ہے۔ اس طریقے سے اسناد کی طلب شروع ہوئی اور احادیث کے سلسلے میں احتیاط شروع ہوئی۔ اس احتیاط کو ذرا سا اور سخت کرنا پڑا، کیونکہ پہل تو سب سے پہلے جو لوگ منظر عام پر آئے وہ شیعہ حضرات تھے اور ان کے یہاں جھوٹ بولنا کار ثواب تھا، اس لیے ان کے معاملے میں لوگوں نے سختی برتی۔ اس کے بعد ایک دوسرا طبقہ تیار ہوا جس کو خارجی کہا جاتا تھا۔ خارجیوں کے بارے میں ذرا اطمینان تھا۔ اطمینان کیوں تھا؟ اس لیے کہ وہ دوسرے لوگوں سے بھی زیادہ بڑھ کر کے سخت تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جو آدمی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے وہ کافر ہو جاتا ہے اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا، تو جھوٹ بولنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ تو اب جن کا ایمان و عقیدہ ہی یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا کافر ہوگا اور جہنم میں ہمیشہ رہے گا، وہ جھوٹ کیوں بولے گا؟ اس لیے خارجیوں کے بارے میں تو خطرہ کم تھا، شیعوں کے بارے میں خطرہ زیادہ تھا، لیکن خارجیوں کے بارے میں بھی خطرہ کچھ نہ کچھ ضرور موجود تھا۔ کیوں موجود تھا؟ اس لیے کہ اس میں جو اس ایمان و عقیدے پر تھے وہ ان سے تو جھوٹ کا خطرہ نہیں تھا، لیکن جو ان کے لیڈر تھے، ان کے رہبر تھے، ان کے سامنے تو صرف دنیا تھی، ان کے سامنے صرف دنیا تھی اور دین کا انہوں نے کھول اور لبادہ پہن رکھا تھا، لہذا اس بات کا امکان تھا کہ یہ اپنی بات چلانے کے لیے جھوٹ بولیں، اس لیے ان کے بارے میں بھی احتیاط برتی گئی۔ پھر کچھ اور وقت گزرا تو اس کے بعد یہ اندازہ ہوا کہ کچھ اہل سنت بھی اپنے اپنے حصے کو مضبوط کرنے کے لیے غلط گوئی سے کام لے رہے ہیں، لہذا یہاں بھی توجہ دینے کی ضرورت پڑی۔ تو اس طریقے سے دور صحابہ ہی میں اس بات کی ضرورت پڑ گئی کہ جو لوگ حدیث بیان کرتے ہیں ان کی پوری کیفیت اور حیثیت کو جان اور سمجھ لیا جائے۔ اور دیکھیے انسانی معاشرے میں کون کس ڈھنگ کا آدمی ہے اس کا جاننا کوئی مشکل نہیں ہے۔ آج آپ یہاں بیٹھے ہیں، سینکڑوں آدمی کو جانتے ہیں، کوئی آدمی آپ سے پوچھتا کہ صاحب فلاں آدمی کس طرح کا ہے، آپ کہیں کہ ایک پیسہ مت دینا، وہ قابل اعتماد نہیں ہے، لے لے گا تو مار جائے گا، ہضم کر لے گا، کھا جائے گا تو کوئی نہیں واپس کرے گا۔